اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں جس نے امت محمدیہ پر خصوصی احسان کیا. بہت سی ایسی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی تھی. ان میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی نقصان دے تو آپ وضو یا غسل کے بدلے پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو
تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیے تو دو، سر کا مسا کرو اور اپنے پیروں کو دھلو ٹخنوں تک، اور اگر ناپاک ہو جاؤ، جنبی ہو جاؤ، تو غسل کے ذریعے طہارت حاصل کرو، اور اگر تم میں کا کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو یا پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو یا بیوی سے بستری کر لیا اور اسے پانی نہیں ملا، تو تم پاک زمین کا، پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو اس مٹی سے پھیر لو۔ آج میں آپ کے سامنے اس خطبے میں تیمم کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ کچھ سوالات ان کے جوابات دیتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے تیمم کیسے کرتے ہیں۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک زمین یا پاک مٹی پر تیمم کی نیت کر کے بسم اللہ کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو ماریں، اور مٹی زیادہ لگ جائے تو جھاڑ دیں، اور اس طریقے سے چہرے کا، پھر بائیں سے دائیں کا، دائیں سے بائیں، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد تیمم کے لیے 2 بار ہاتھ ماریں گے یا 1 بار؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، لیکن زیادہ راجح، افضل، صحیح اور بہتر بات یہ ہے کہ 1 ہی بار ہاتھ ماریں اور اس سے چہرے اور ہاتھ کا مسح کریں۔ تیمم کن حالات میں آپ کر سکتے ہیں؟ کس کس مجبوری پر تیمم کرنا جائز ہے؟ اگر پانی موجود نہیں ہے تب آپ تیمم کریں گے، یا پانی موجود ہے لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر آپ اس سے وضو کر لیں تو بیمار ہو جائیں، آپ اس سے غسل کر لیں مر جائیں، یا سخت بیماری آ جائے، پانی گرم کرنے کا کوئی جگاڑ بھی نہ ہو، یا آپ بیمار ہیں اور پانی آپ کے بدن میں لگنے سے نقصان ہے، تب بھی تیمم کریں گے، یا آپ بسترے علالت پر ہیں، بیمار ہیں، پڑے ہیں، کوئی آپ کو وضو کروانے والا نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ کے پاس مٹی رکھی ہے، تب بھی آپ تیمم کریں گے۔ تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، تو پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے جو بھی چیز نکلے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے پیشاب ہو، چاہے پاخانہ ہو، چاہے مزی ہو، چاہے منی ہو، چاہے ودی ہو، چاہے حیض کے علاوہ عورت کو جو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہو، چاہے کوئی کیڑا ہو، کچھ بھی آپ کے پاخانہ پیشاب کے راستے سے نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی عقل پر پردہ پڑ جائے، آپ بے ہوش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہو جاؤ، یا خوب گہری نیند سو جاؤ، تب بھی آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ زیادہ گمان ہے کہ آپ کی حالت خارج ہو۔ چوتھی چیز، اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے لازماً وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، تو یہ
چیزیں ہیں جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی کچھ چلا ذہن میں نہیں۔ اور ایک وجہ سے وضو اور پاک شہوت کے ساتھ شرمگاہ ٹوٹتا ہے۔ شرمگاہ کو آپ بغیر پردہ کے چھوئیں تب بھی ٹوٹ جائے گا، یا شہوت کے ساتھ چھوئیں گے تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ تیمم ایک وجہ سے اور ٹوٹ جائے، جس مجبوری کی بنا پر آپ نے تیمم کیا وہ مجبوری ختم ہو گئی، آپ کا تیمم ٹوٹ جائے۔ جیسے پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کر لیا، پھر آپ کو پانی مل گیا، ابھی آپ کا تیمم ختم۔ مثال کے طور پر آپ کو سخت بخار تھا، آپ نے تیمم کر لیا تھا، اچانک بخار اتر گیا، ابھی پانی نقصان نہیں کرتا، آپ کا تیمم ٹوٹ گیا، آپ کو وضو ایک بار آپ نے تیمم کر لیا، مثلا جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بیمار ہیں یا پانی نہیں ہے، آپ نے تیمم کر لیا، تو کیا اس تیمم سے آپ اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ تیمم کرنا پڑے؟ تو اگر پانی نہیں ہے اور آپ کی بیماری برقرار ہے اور آپ کا تیمم نہیں ٹوٹا ہے وضو کے ٹوٹنے کی طرح، تو آپ اس تیمم سے اگلی جب تک آپ کا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج۔ اچھا، تیمم صرف وضو کے بدلے کر سکتے ہیں یا غسل کے بدلے بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ پاک صاف ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ناپاک ہیں، آپ کو احتلام ہو گیا، نائفال ہو گیا، آپ کو غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے، تب کیا کریں گے؟ تب بھی تیمم کریں گے، ایسے ہی تیمم جیسے میں نے ابھی بتلایا، تو وضو کے بدلے بھی اور غسل کے بدلے بھی۔ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، مثلا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تیمم کر کے، ابھی آدھا گھنٹہ آپ آگے چلے، آپ کو پانی مل گیا، آپ کی مجبوری دور ہو گئی، تو ابھی آپ کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے یا جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں وہی کافی ہے؟ آپ تیمم کر کے جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ نماز کافی ہے، صحیح ہے، دوبارہ آپ کو پانی ملنے کی وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ٹریلر ڈرائیور ہے یا روڈ پر چل رہا ہے، کوئی بھی ڈرائیور رات میں سویا، اس کو احتلام ہو گیا، اب مسجد میں داخل ہوتا ہے نہانے کے لیے، دیکھتا ہے وہ گیزر بھی بند ہے، سخان کچھ نہیں، پائپ کا پانی سخت ٹھنڈا ہے، ابھی کیا کرے؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ تو ایسا شخص غسل کے بدلے پانی کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، پانی کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اگر پانی نقصان دینے کا نہیں چاہتا۔ دلیل میں یہ دے رہا ہوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر میں تھے، غزوہ ذات السلاسل، ان کو احتلام ہو گیا، نائفال ہو گیا، ناپاک ہو گئے، وہ رات سخت سردی تھی، سخت پانی ٹھنڈا تھا، عمر بن عاص اللہ کے رسول کے صحابی، انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی، عبادت کر دی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا، مسئلہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ان کو نائفال ہوا
احتلام ہوا اور انہوں نے ایسے ہی تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ اللہ رسول نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو پانی اتنا سرد تھا کہ اگر میں اس سے غسل کرتا تو مر جاتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل، اللہ رسول ہنس دیے اور کچھ نہیں کہا، یعنی ایسا کرنا جائز ہے۔ اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی پانی نہیں مل رہا، لیکن اسے امید ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں پانی مل جائے گا، نماز کے وقت کے اندر اس کو پانی مل جائے گا، امید ہے بلکہ یقین ہے، تو کیا کرے؟ یہیں پر نماز پڑھ لے تیمم کر کے، یا آگے چل کر کے جہاں پانی ملے وہاں وضو کرے۔ اگر اس کو یقین ہے، کلیئر ہے کہ نماز کے وقت کے اندر آگے پانی ہے، تو یہاں نماز آگے جائے اور وضو کر کے نماز۔ لیکن اگر شبہ کہ پتہ نہیں آگے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو اسی جگہ پر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ کسی کے پاس پانی ہے مگر اتنا پانی نہیں ہے کہ پورے اعضائے وضو دھل سکے، تھوڑا پانی ہے بوتل، یا چہرہ دھلے گا یا ہاتھ دھلے گا تو پیر نہیں دھل پائے گا، پانی تھوڑا کم ہے، پورا وضو وہ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ جتنا پانی ہے اتنا دھلے، بعد میں تیمم کر لے، یا یہ کہ وہ تیمم کرے۔ تو اس میں بہت سارے علماء، علامہ ابن باز، ابن عثیمین اور بہت سارے علماء یہاں کہتے ہیں کہ جتنا پانی ہے پہلے اتنا استعمال کرو، ہاتھ دھلو، چہرہ دھلو، اب پیر نہیں دھل پایا، اب یہ مانو کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اب تیمم کرو۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے بعض اقوال کی روشنی میں کہ چونکہ پورا وضو بھر کا اس کے پاس پانی نہیں ہے تو تھوڑا موڑا دھلنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اس کو ایسے سمجھ لو کہ جیسے پانی ہی نہیں، وہ پورا تیمم بھی کر کے نماز پڑھے۔ اگر جنازے کی نماز حاضر ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے تو جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی، تو کیا تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے یا کسی عذر کے نہ ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کو لازماً وضو کرنا پڑے گا، نماز چھوٹ جائے چاہے، جب تک پانی موجود ہے یا جب تک آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تب تک آپ کو پانی ڈھونڈ کر کے وضو کرنا ہی کرنا ہے، چھوٹ جائے بعد میں جا کر کے دفن کرنے کے بعد قبر پر پڑھیں۔ اللہ کے رسول سے قبر پر اس عورت کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، لوگ دفن کر کے چلے آئے، آپ کو نہیں بتایا، بعد میں جا کر کے آپ نے اس کے قبر پر جنازہ پڑھا۔ تو جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، چھوٹ جائے یا رہے، اگر پانی موجود ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اچھا وضو کے بدلے ہم تیمم کر لیتے، لیکن بدن میں ناپاکی لگی ہے، کہیں پیخانہ لگا ہوا ہے، کہیں پیشاب لگا ہوا ہے، کہیں کچھ لگا ہوا ہے، اب پانی نہیں ہے کہ اسے دھل لے، تو کیا کرے گا؟ کیسے نماز؟
کیا اس ناپاکی کے بدلے الگ تیمم کرے گا؟ جیسے وضو کے بدلے تیمم کیا ہے تو وہ جو ناپاکی لگی ہے اس کے بدلے ایک دوسرا تیمم کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ ایک تیمم وضو کے لیے کافی ہے، کیونکہ ناپاکی کے بدلے، ناپاکی دور کرنے کے بدلے تیمم کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اتقوا اللہ مستطاعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے کرو، بس وہ لگا ہے تو لگا رہے، اسی میں نماز پڑھ لو۔ مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، پیخانہ کر لیا، پیشاب کر لیا، ابھی اس کو جو دیکھ ریکھ کر وہاں پر نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ابھی کیا کرے، نہیں دھل سکتا، تو صرف وہ وضو کے بدلے تیمم کر کے اسی پیخانہ اور پیشاب میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کو نماز کا مسئلہ، تیمم کس کس چیز سے آپ کریں گے، کس چیز سے تیمم کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، زمین کے اوپری حصے پر اس سے تم تیمم کرو۔ تو زمین کی چیز سے جو چیز ہے، مٹی ہے، دھول ہے، بات ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، ان تمام چیزوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر دیوار مٹی کی ہو یا پتھر کی ہو یا اینٹ کی ہو یا لکڑی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، یا اس پر پینٹ مار دیا گیا ہو، اگر اس پر غبار ہے، مٹی پڑی ہے، اگر اس پر غبار ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کس کے پینٹ مار دیا گیا، یا لکڑی ہے یا شیشہ ہے، سنگ مرمر ہے، اس پر دھول اور غبار نہیں ہے، تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، غبار چاہیے مٹی کا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم۔ مثال کے طور پر آپ کو جیل میں ڈال دیا، ہتھ کڑی اور بیڑی لگا کے، ہاتھ بھی باندھ دیا، پیر بھی باندھ دیا، کانے بھی بند کر دیا، آپ نے کہا نماز پڑھنا چاہتے، کیا کریں؟ وضو بھی نہیں کر سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے۔ یا مثال کے طور پر آپ کا چہرہ جل گیا، ہاتھ جل گیا، آپ تیمم کیسے کرو؟ تیمم کی یہی دو جگہ ہیں، دونوں میں گھاؤ ہو گیا، اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی منمانی ہم مسئلہ نہیں کرتے، نہیں، ہمارے ساتھی بغل میں ککر میں دال بنا رہے تھے، وہ ککر پھٹا اور اس کا پورا چہرہ جل گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اور چہرہ جل جائے، آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی بیڑیوں میں بات کر کے روم میں بند کر دے، نہ پانی ہے نہ مٹی ہے نہ آپ کا ہاتھ کھلا ہے، ابھی آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ ایسے ہی نماز بغیر وضو بغیر تیمم کے نماز کوئی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار سفر میں حضرت عائشہ کا ہاتھ ہو گیا، وہ ہاتھ دھونے کے چکر میں صحابہ کرام کو ایک ایسی جگہ رکنا پڑا جہاں پانی نہیں تھا، اب وضو کا حکم بھی نہیں آیا، تیمم کا حکم بھی نہیں آیا، صحابہ کرام نے ایسی نماز پڑھی، پانی نہیں تھا، وضو نہیں کیا، تیمم کی آیت نہیں اتری تھی، تیمم نہیں کیا، ایسی نماز پڑھی۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب من لم یجد ماء ولا ترابا، جو آدمی نہ مٹی پائے نہ پانی، وہ کیا کرے؟ تو وہ ایسی نماز پڑھے، کوئی اگر آپ تیمم کر کے نماز شروع کر دی، پانی نہیں تھا، آپ نے ڈھونڈا، پانی نہیں پایا، آپ نے نماز شروع کر دیا، اچانک کسی نے پانی لا کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو پانی مل گیا، ابھی آپ کیا کریں؟ نماز آپ کی ہو جائے گی کہ نماز توڑ کر کے آپ کو
وضو کرنا. صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز نماز سے پہلے تیمم توڑ سکتی ہے وہ نماز کے اندر بھی توڑے گی. پہلے آپ کو پانی مل جاتا تو تیمم ٹوٹ جاتا، تو نماز کے اندر پانی مل گیا تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. اگر آپ پڑھ لیے ہوتے کوئی بات نہیں، لیکن ابھی پڑھ ہی رہے، ابھی نماز چھوڑیے. دلائل میں نہیں دے رہا، ٹائم لگے گا، کل جواب دے. کسی آدمی کو سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب کا خطرہ آتا ہے، کسی آدمی کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، 1 منٹ 2 منٹ ہوتا ہے. تو ایسا وضو کرنے کے بعد جو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، بار بار خطرہ آتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے تیمم کرے گا یا اسے جا کر پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ ایسا آدمی جو وضو کر کے آیا یا کسی وجہ سے تیمم کر کے آیا، اس کو خطرہ آ رہا ہے، اس کو بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، بیماری ہے کچھ، اب اسے نہ وضو کرنا ہے نہ تیمم کرنا ہے، یہ اس کی بیماری ہے، شریعت نے معاف کر دیا، ویسی نماز پڑھ. البتہ ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ اس کو وضو یا تیمم. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر میں ہیں یا صحرا میں ہیں، بر میں، آپ کے پاس پانی ہے، مگر پانی اتنا ہے جو آپ کے پینے بھر ہے، پانی اتنا ہے جو آپ کے کھانا پکانے کے لیے، پانی اتنا ہے آپ کے پاس پاخانہ پیشاب دھلنے کے لیے، پانی اتنا ہے کہ جانور کے پینے بھر کا ہے، اور کہیں پانی. اگر آپ اس سے وضو کرتے ہیں تو پاخانہ پیشاب نہیں دھل پائیں گے، وضو کرتے ہیں پیاسے مر جائیں گے، وضو کرتے ہیں کھانا نہیں پکا پائیں گے، تو کیا کریں؟ تیمم کریں گے یا وضو ہی کریں؟ ایسی حالت میں آپ تیمم کریں گے. کھانے پکانے، پیشاب پاخانے، نجاست دھلنے، جانوروں کے لیے جو پانی ہے، دوسرے پانی کا انتظام نہیں ہے، تو آپ تیمم کریں. تیمم کے لیے شرط کیا ہے؟ تیمم آپ کا کب سے؟ نمبر 1 تیمم کی نیت ہونی چاہیے. نمبر 2 عذر ہونا چاہیے، پانی نہیں ہے یا کوئی نہ کوئی پریشانی ہونی چاہیے. نمبر 3 جس جگہ آپ تیمم کر رہے ہیں وہ مٹی پاک اور صاف ہونی چاہیے. اچھا ایک سوال ہے، آخری سوال. ایک آدمی سفر میں ہے یا کہیں بھی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، پانی نہیں ہے، تو ہم بستری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم بستری کرے گا تو اسے غسل کی ضرورت ہے، پھر پانی نہیں ہے تو ہم بستری کرنا چھوڑ دے، ایک یا ہم بستری کرے، ہم بستری ایک جنسی ضرورت ہے، ہم بستری کرے گا، اور چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے تیمم کرے گا. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم نے کا کوئی پاخانہ پیشاب کر کے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم عورت سے ہم بستری کر لی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم دین کے سیکھنے اور سمجھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم
في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف